ہے محال عادی کی عادتاً ایسا نہیں ہوتا. یعنی بندہ کہتا ہے کہ ہم اندر بیٹھے ہوں، دروازہ بند ہو، باہر کوئی چل پھر رہا ہو تو آواز نہیں سنائی دیتی، اور جس وقت ساؤنڈ پروف ماحول ہو تو پھر بالکل بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو محال عادی اگر سمجھتے ہو، اعلی حضرت فرمانے لگے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ عادت اہل دنیا کی ہے یا اہل برزخ کی ہے؟ کہ تم کس بنیاد پر اسے محال عادی سمجھتے ہو کہ باہر والا بولے اندر والا نہ سنے؟ عادتاً یہ عادت کس کی لے رہے ہو؟ دنیا والوں کی لے رہے ہو یا قبر والوں کی لے رہے ہو؟ عادت کی بھی دو قسمیں ہیں. محال عادی اگر بنانا ہے تو عادت اہل دنیا کی مراد ہے یا عادت اہل برزخ کی مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں در صورت اول اگر ہے عادت اہل دنیا کی، کیا دلیل ہے کہ معنی دنیاوی آئے کے برزخ بھی ہو؟ کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ محال ہے عادی عادت میں، اور عادت سے مراد دنیا کی عادت، تو فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ دنیا میں جو محال ہو برزخ میں وہی جائز ہو؟ چونکہ تم تو دنیا کی عادت مراد لے رہے ہو، دنیا اور ہے برزخ اور ہے، برزخ دنیا ایک جیسی نہیں ہے. اب دیکھو مثال کے طور پر حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت نیک بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے، اگر سوالوں میں پاس ہو جائے تو اس کی قبر حد نظر تک فراغ ہو جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اور اگر ایک مرلے میں 4 ہوں دفن اور چاروں ہی پاس ہو جائیں، چاروں ہی نیک ہوں، تو چاروں کی حد نظر تک کیسے فراغ ہوگی؟ حد نظر کا مطلب تو یہ ہے مثال کے طور پر 25 ایکڑ تک ایک کی ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے دوسرے کی ہونی چاہیے، اس کے بعد تیسرے کی ہونی چاہیے، پھر تو 100 مربع میل ہونا چاہیے، جبکہ وہ ایک مرلے میں ہے اور چاروں کی حد نظر تک فراغ ہے. تو شریعت نے کہا کہ دنیا اور ہے برزخ اور ہے. تم کہتے ہو اگر عادی طور پر محال ہے تو ہم پوچھتے عادت کس کی؟ عادت دنیا والوں کی یا عادت برزخ والوں کی؟ اگر تم کہو عادت دنیا والوں کی تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور ہے برزخ اور ہے. اگلی بات اس سے بھی دلچسپ ہے، فرماتے ہیں اور اگر برزخ والے عادت کہتے ہو، برزخ والی عادت، برزخ والی عادت، تو پھر فرماتے ہیں اسی ابھی جو پہلی شک ہم نے پیش کی تھی اس کے لحاظ سے مزید تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اگر عادت سے مراد لو عادت کون سی؟ دنیا والی. تو فرمایا دنیا برزخ میں بڑا فرق ہے. اس میں دلیل آپ نے جو پیش کی وہ جو پہلے میں اپنے طور پر پیش کر رہا تھا قبر کے فراق ہونے والی دلیل، اعلی حضرت دلیل یہ پیش کی اس پر کہ اہل دنیا ملائکہ کو نہیں دیکھتے مگر قبر والے تو ملائکہ کو دیکھتے. منکر نکیر جب سوال کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. تو اب دنیا والوں کی عادت اور ہے، برزخ والوں کی عادت اور ہے. دنیا والے فرشتوں کو نہیں دیکھتے، برزخ والے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کو مکس کرنا یہ خیانت ہے. دنیا کی عادت اور ہے، برزخ کی عادت اور ہے. اور اگر تم یہ کہو کہ یہ محال ہے عادی، عادت ہے برزخ والی، تو پھر میرے امام کہتے ہیں کہ یہاں پر جناب نے یہ عادت اہل برزخ کیوں کر جانی؟ اپنے سورسز تو بتاؤ کہ تمہیں برزخ کی عادت کا پتہ کیسے چلا؟ کہ برزخ والوں کی عادت ہے کیا؟ تمہیں عادت اہل برزخ کا پتہ کیسے چلا؟ فرمایا اموات نے تو آ کر بیان ہی نہیں کیا، جو مرے ہیں وہ تو واپس آیا کوئی نہیں. اموات نے تو آ کر بیان ہی نہیں کیا. اور طریقے سے علم ہوا ہو تو ارشاد فرما دے کہ اگر عادت اہل دنیا مراد لیتے ہو یا عادت اہل برزخ مراد لیتے ہو؟ عادت اہل دنیا پہلے رد کی. پھر اگر تم اس سے محال عادی وہ جو برزخ والوں کی عادت ہے، اعلیٰ حضرت مفتی صاحب تم تو بھی دنیا میں ہو، برزخ میں پہنچے ہی نہیں ہو، تو تمہیں کن سورسز سے برزخ کا پتہ چلا کہ برزخ والوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اگر تو تم چکر لگا کے آئے ہوئے ہوتے تو ہم مان جاتے کہ تمہیں برزخ والوں کی عادت کا پتہ ہے. دو ہی طریقے ہیں کہ برزخ والوں کی عادت جانی جائے، یا تو کوئی مرا ہوا آ کے تمہیں بتائے، یا پھر تم خود مرو وہاں جاؤ اور پھر آ کے ہم سے جھگڑے اور مناظرے کرو.
تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عادت اہل برزخ کیوں کر جانی؟ تمہیں پتا کیسے چلا کہ یہ عادت اہل برزخ ہے؟ اموات نے تو آ کر بیان ہی نہیں کیا، اور طریقے سے علم ہوا تو ارشاد فرما دو۔ تو پتا چلا کہ یہاں محال عادی بھی نہیں ہے۔ تو پہلا سوال اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے فتوے پر یہ کیا، یعنی سوال فرمایا اعتراض سے ناراض ہو جائے گا، چلو میں سوال میں اعتراض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم نے کہا کہ زائر بولے اور قبر والا سن لے، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ درمیان میں پردے ہیں، یہ محال ہے۔ تو فرمایا محال کی 3 قسمیں ہیں، بتاؤ کون سی قسم کا محال ہے؟ محال عقلی ہے، محال شرعی ہے، محال عادی ہے۔ پھر ایک ایک قسم کر کے رد کیا، فرمایا نہ محال عادی ہے، نہ محال عقلی ہے، نہ محال شرعی ہے۔ جب محال نہیں ہے تو پھر با کمال ہے، ادھر وہ باہر والا بولتا ہے، اندر والا سن لیتا ہے۔ یہ ایک اعتراض۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کرتے ہوئے اس پر بحث کی کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر جو بھی جائے سوال کرنا شروع کر دے تو یہ عقیدہ بنا کہ ہر وقت ہی وہ سمیع بصیر ہے، اللہ اطلاق سمیع بصیر ہے، تو اس طرح تو اللہ کے ذات کے ساتھ برابری ہو جائے گی، اور ویسے بندے کو پتا کوئی نہیں، بہر والے کو کیا، بندر والے جو ولی صاحب ہیں ان کو ادراک حاصل ہے یا نہیں حاصل، بہر والے کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے عجیب سوال کیا اس پر، یہ تو ظاہر کہ سائل جن کے دروازوں پر سوال کرتے ہیں، یہ دنیاوی منگتے جو دنیا والوں کے گھروں پر جا کے سوال کرتے ہیں، یہ تو ظاہر کہ سائل جن کے دروازوں پر سوال کرتے ہیں وہ ہر وقت فراخ دست نہیں ہوتے، یعنی جو آ کے دروازہ کھٹکاتا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دے دو، تو اب سائل سوال کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر والے کے پاس 5 بھی نہ ہو، رات اس کی چوری ہو چکی ہو معاذ اللہ، اب سائل دستک دے رہا ہے اور اس سے مال لینا چاہتا ہے، مراد لینا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ہر وقت فراخ دست نہیں ہوتے۔ اب ان سائلوں کو حضرت کے اعتقاد میں ہر شخص کے حال خانہ پر اطلاع و وقوف ہے یا نہیں؟ یہ دنیا میں بکاری جو ہے، جو دروازوں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور آگے ثابت کیا کہ کچھ وقت یوں مانگنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کچھ وقت سوال کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔